مناظر اسلام، مبلغ اسلام، ملت قوم جعفریہ جناب علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. جی کی نعرے تکبیر، اللہ اکبر، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. خداوند عالم سید کونین کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات شیعہ سنی مسلمان اس عظیم ترین عبادت میں تشریف لے کر آئے ہیں، آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، یہ ہفتہ ولایت ہے. دو عیدوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک عید گزر گئی ہے، ایک عید آنے والی ہے، اور یہ دونوں عیدیں صرف حلالی مناتے ہیں. عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے، لیکن وہ والی عیدیں حلالی حرامی سارے مناتے ہیں. غدیر والی عید صرف شریف ماؤں کی اولادوں کا نصیب. میں ان دونوں عظیم ترین دنوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اسلام راتوں سے بھرا پڑا ہے. بڑی ذمہ داری سے میں نے فکر عرض کیا ہے. جو مذہب اسلام ہے، علامہ سبھی تھے صاحب نے، یہ جو مذہب اسلام ہے یہ مرشد جی راتوں سے بھرا پڑا ہے. جنہوں نے تائید کی ہے ان کی مہربانی. جن بچوں کو سمجھ نہیں آئی انہیں سمجھاتا ہوں. معراج رات کو ہوئی، ہجرت رات کو ہوئی، قرآن رات میں اترا، علی کی ولایت کا اعلان عین دوپہر کے وقت ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا جسے دن والا علی سمجھ نہیں آیا اسے رات والا قرآن سمجھ میں کیسے آیا. جو دن میں اترا ہے وہ تو تیری سمجھ میں آیا نہیں، جو رات کے اندھیرے میں آیا وہ تیری سمجھ میں کیسے آ گیا. نبیوں کے سلطان نے، شہنشاہ معظم نے ایک ضروری اعلان فرمایا، اور اس اعلان کی اہمیت یہ ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. محبوب کو رحمان نے تڑی لگا دی. کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں. اب وہ پیغام کیا تھا، وہ فرمان کیا تھا، وہ فرمان بیان کرنے کا انداز کیا تھا. پہلے تو اس کی محبت ہے صرف اس کے ساتھ، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے. اللہ نے جتنی بھی اس کی محبتیں
یعنی مخلوق کو محبت کا کیا پتہ، وہ تو خالق محبت ہے. ایسا محبت کا خالق ہو کر اسے اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے. آدم سے لے کے قیامت تک، اس مجمع سے لے کے میدان معاشر کے مجمع تک، ہر بندے سے رحمان کا ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں خلق کیا ہے صرف عبادت کے لیے. اور حبیب سے کتنا پیار ہے. مصطفیٰ پڑھ رہا تھا نماز، کچی پکی روٹی نہیں، اللہ کا قرآن ہے. محمد کے پاؤں میں ورم آئے، ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آئی، قم اللیل الا قلیلا. رات کو اتنا نہ اٹھا کر. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. میرے حبیب عبادت کو گھٹا. یہ قرآن ہے ہذیان نہیں. نصفہ آدھی کر، قلیلا تھوڑی کر. اپنی عبادت گھٹا. جن اور انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، مصطفیٰ کو خالق کیا ہے معرفت کے لیے. عبادت اللہ کی. نمازی رسول قیام میں طول ہوا، آواز دے کے کہتا ہے کہ عبادت گھٹا، عبادت گھٹا. نصفہ آدھی کر، قلیلا تھوڑی کر. میں صبح تک یہی فکرہ پڑھتا رہوں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک اس طرح نہیں ملے گی جتنا بڑا فکرہ ہے. رحمان کہتا ہے عبادت گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے. میرے حبیب گھٹا دے، میرے حبیب گھٹا دے. تھوڑی عبادت کر، گھٹا دے. یہ ہے حبیب سے پیار. ایک دن اسی حبیب کی پشت پر حسین بیٹھ گیا. غازی عباس تمہیں سلامت رکھے، علموں والا تمہیں آباد و شاد رکھے. پہلے کہتا تھا گھٹا دے، گھٹا دے. آج کہتا ہے بڑھا دے، بڑھا دے. بسم اللہ. بے حد ہو گیا حسین. آواز آئی جب تک یہ خود نہ اترے تو پڑھتا رہے. پتہ چلا بیٹے کے لیے اس نے اپنے محبت کے قانون کو توڑ دیا. اب باپ کی عظمت کیا ہے. بیٹا حسین، باپ علی. سردیوں کا موسم، مدینے کا شہر. نفیس رسالت گرم بستر چھوڑ کے اس کی عبادت کے لیے وضو کرنے آئی. کل طہارت کو وضو کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اگر بغیر وضو کے پڑھتے تو آج سنت بن جاتی. لوگوں نے کہنا تھا جی حضور نے بھی پڑھی تھی. کل طہارت نے وضو کے لیے پانی اٹھایا. جیسے ہی پانی اٹھا کر اپنے بدن طاہر پر چلو میں پانی لیا سرکار رسالت نے، نفیس بدن میں کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے ہلکی سی لرزش آئی، جھرجھری آئی پیغمبر کے ہاتھوں میں. ادھر جھرجھری آئی، ادھر جبرائیل آیا. اس نے ایک ہاتھ سے پانی پکڑا، دوسرے سے رسول کی کلائی بستر میں بٹھا کے کہتے ہیں وہ کہتا ہے آرام کر. غازی تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں آباد رکھے. آواز دے کے کہنے لگا وہ کہتا ہے آرام کر. تیرے بدن کو سردی لگے مجھے برداشت نہیں ہوتا. میں بے دل صحیح لیکن میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں. جب تیرے بدن کو ذرا سی مشقت پہنچے میرے سر پہ قرآن رکھ. جس نبی کے بدن کو ہلکی سی سردی لگنا برداشت نہ تھی، غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کہتا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر. گرمی لگتی ہے تو لگے، پسینہ آتا ہے تو آئے. نوکری بچاؤ، رسالت بچاؤ. ختم نبوت منبر پر آئی. عالمین کے سب سے بڑے خطیب نے، نہج البلاغہ والے کے بھی مولا نے. ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے، محمد و آل محمد. بار دیگر با آواز بلند صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد بسم اللہ. اجازت بات عزت معاف سے سید کونین اپنے حفظ و امان میں رکھے, باخت اقبال میں مزید اضافہ فرمائے. میں سید زادے کے سرپرستی میں اگلے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر, میں نے عرض کیا کہ جس نبی کا تھکنا برداشت نہ تھا اسے حسین کے لیے کہتے ہیں پڑھتا رہے. جس پیغمبر کو ہلکی سی سردی لگنا برداشت نہ تھی اسے غدیر کی کڑکتی دوپہر میں کہتے ہیں علی کی ولایت کا اعلان کر. وہ دوپہر بھی کیا دوپہر تھی, بظاہر دھوپ تھی لیکن اسلام کو علی کی شکل میں سایہ مل رہا تھا. بسم اللہ. پیغمبر نے راستے میں اسلام کی منزل کا بندوبست کیا. بادشاہ علی کی ولایت کا خطبہ پڑھو. کائنات کے سب سے پہلے مبلغ ولایت علی نے علی کی ولایت بیان کی. گفتگو تمام ہوئی, تقریر مکمل ہوئی, 4 گھنٹے کا خطبہ دیا. بدن اطہر میں پسینہ آیا, سر سے لے کے پاؤں تک رسول پسینے میں شرابور تھے. اعلان بھی ضروری تھا, حبیب بھی پیارا تھا. 2 چیزیں بیک وقت کٹھی ہو گئی. پیار کے ساتھ فرض اکٹھا ہو گیا. پیار تھا مصطفیٰ, فرض تھا ولایت علی. علی کو ولی کہہ کر ہم علی پر احسان نہیں کہتے کہ علی چوتھا ہے, علی پہلا ہے. یہ تو جاہلوں کی بحثیں ہیں. علی کا ولی ہونا رسالت کے تحفظ کی ضمانت ہے. علی ولی نہ بنے تو مصطفیٰ کی رسالت محفوظ نہیں رہتی. پیغمبر کی رسالت کی حفاظت کی ضمانت ہے ولایت علی. ادھر پیار تھا, ادھر فرض تھا. فرض ادا ہو گیا علی کی ولایت کے اعلان سے. پیار نے پھر کروٹ لی کہ میرے نبی کو پسینہ آ گیا. پھر اللہ نے خود قانون بنا دیا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ابھی محمد نے منبر چھوڑا نہیں تھا کہ اجرت لے کے جبرائیل آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. بسم اللہ بادشاہ جی خیر بتر. ایک ہوتا ہے یوم, ایک ہوتا ہے الیوم. یوم کوئی دن, الیوم آج والا خاص دن. اب یہ قرآن ہے اکملت لکم دینکم. غدیر کے 70 نام ہیں. یوم غدیر, یوم تکمیل دین, یوم اتمام نعمت, یوم رضا الہی. اللہ اسی دن راضی ہوا, دین اسی دن مکمل ہوا, نعمتیں اسی دن تمام ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک خاص دن میں تم سے پوچھوں گا ان النعیم, نعمت کے بارے میں. قیامت کے دن کی جتنی سختیاں آپ نے سنی ہیں سچ ہیں. سورج سبا نیزے پر آ جائے گا, زمین تانبے کی طرح تپے گی, پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوا میں اڑیں گے. سارا زور دکھا اس لیے رہا ہے کہ نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے سوال کرنا ہے نعمت کے بارے میں. مولوی کو اور کوئی رستہ نہ ملا, اس نے پینترا بدلا. تو کہا جی نعمت کا مطلب ہے روٹی. قیامت والے دن زمین کو تانبے کی طرح گرم کر کے سبا نیزے پہ سورج لے آ کے جبار بن کے پوچھے گا کتنی روٹیاں کھائیں گی. سمجھدار مجمع تشریح نہیں کرتا. جس بات کی امید رذیل سے نہیں اس کی امید کریم سے کیسے کی جا سکتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. صاحبان علم و معرفت تشریف فرمائے. قبلہ جی میں اسے کبھی میز نہیں سمجھتا, میں امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر سمجھتا ہوں. جو مولوی شور مچاتے ہیں عمل لے کر جاؤ, زیادہ عمل لے کے جاؤ, زیادہ راہ لے کر جاؤ, اتنا لمبا سفر ہے کچھ لے کر جاؤ. میں اس پہ ہاتھ رکھ کے وہ شعر پڑھنے لگا ہوں جو شعر کسی شاعر کا نہیں,
امام معصوم کا شعر ہے علی کو، اور علی نے مرشد جی لکھا ہے سلمان کے کفن پر، وہ لکھ رہا ہے جو تقدیر لکھتا ہے۔ علی نے لکھا وفت سلمان و الی کریم بغیر زاد ولا عمل، میں علی سلمان کو کریم کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدایا، یہ خالی ہاتھ تیرے پاس آ رہا ہے، کیونکہ کریم کی توہین ہے کہ کوئی اس کا مہمان بنے اور کھانا گھر سے لے کر آ۔ میں سلمان کو تیرا مہمان بناؤں۔ سامعین گرامی بڑی توجہ چاہتا ہوں، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، سخی حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، جو علی کی ولایت پہ خوش ہوتے ہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ دین آج مکمل ہوا، اس کا کیا مطلب کہ 17 ذی الحج کو دین نہیں تھا، مکمل نہیں تھا۔ اچھا، جو مکمل نہ ہو اسے کہتے ہیں ناقص۔ کامل کا متضاد لفظ ہے ناقص۔ جس کی ولایت کے بغیر محمد کا دین کامل نہ ہو، میں فکر بدل کی عرض کر دوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ دین آدم کے سجدے میں بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین نوح کی کشتی میں بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین کوہ طور پر بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین عیسیٰ کی مسیحائی میں بھی تھا اللہ راضی نہیں تھا، دین غار حرا میں بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین کوہ ابو قبیس میں بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین ہجرت کے بستر میں بھی تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، دین بدر میں بھی تھا اللہ راضی نہیں تھا، دین میں نماز تھی یہ مکمل نہیں تھا، دین میں روزہ تھا یہ مکمل نہیں تھا، دین میں حج تھا یہ مکمل نہیں تھا، دین میں روزہ تھا یہ مکمل نہیں تھا، دین میں جہاد تھا یہ روزہ مکمل نہیں تھا، دین میں قرآن تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا۔ دین اس دن مکمل ہوا جس دن شہنشاہ مطلق کی ولایت کا اعلان کیا۔ جوش ہے، حکم شریعت ہے، حکم ربانی ہے، ہر دعوے کے لیے 2 گواہ چاہیے۔ یہ کہ بلا دنیا کا قانون بھی ہے اور قرآن کا قانون بھی ہے، شاہدان۔ اللہ فرماتا ہے 1 گواہ پہ گزارا نہیں ہوگا، کوئی دعویٰ کر 2 گواہ پیش کر۔ دعویٰ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی کو چھوڑ کے 2 گواہ پورے کر۔ اپنے اس دعوے کے 2 گواہ پورے کر علی بادشاہ کو چھوڑ کے۔ پھر دوسرا دعویٰ ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پھر 2 گواہ چاہیے۔ پھر دعویٰ ہے اشہد ان علی ولی اللہ، پھر 2 گواہ چاہیے۔ کیا کہنے یا علی تیرے؟ اللہ کا گزارا 2 چھوٹے گواہوں پہ ہو گیا۔ اللہ سے مصطفیٰ بھی چھوٹا ہے اور مرتضیٰ بھی چھوٹا ہے، پیغمبر کو ایک بڑا گواہ ملا، ایک چھوٹا ملا۔ علی کی ولایت کی گواہی وہ گواہی ہے جس میں چھوٹے گواہ پہ گزارا ہوتا ہے۔ پہلا گواہ اللہ ہے، دوسرا گواہ مصطفیٰ ہے، کیونکہ نجاستیں 3 ہیں۔ پہلی نجاست کا نام ہے کفر، پھر نجاست ہے شرک، پھر نجاست ہے منافقت، اب ہونا ہے پاک۔ اب پاک ہونے کے لیے ہر جگہ پانی کام نہیں آئے گا، ہر چیز کو اللہ نے پاک کرنے کے لیے مختلف چیزیں بنائی۔ لوہا نجس ہو جائے اسے پانی سے دھوتے رہو کوئی فائدہ نہیں، اسے پاک کرے گی آگ۔ اسے آگ میں اتنا سرخ کرو
کہ وہ آگ لگے. آگ ہے نہیں, وہ آگ کے رنگ میں اتنا رنگا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو آگ لگتا ہے. علی خدا نہیں, لیکن وہ خدا کے رنگ میں اتنا رنگا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بادشاہ ہے کون. اس لیے ہر چیز کو پاک کر, یہ دیواریں پلید ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ اسے دھوپ پاک کریں گے, زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرے گی. جوتی نجس ہو جائے 11 قدم چلو پاک. مشرک آ جائے مجھے پاک کرو, میں کہوں نہا کے آ جاؤ. جو شریعت جانتے ہیں وہ میرے گال پڑ جائیں گے, تو نے تو مزید کام خراب کر دیا, کیونکہ گیلا کافر اور زیادہ نجس ہوتا. گیلا کافر, گیلا کتا, یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ کتا اگر گیلا ہو جائے تو زیادہ نجس ہے. اب یہ مشرک پاک کیسے ہوگا؟ نہلانے سے نہیں, اسے پاک کرے گا کلمہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ, پاک ہو گیا. لیکن پاک ہوا ہے شرک والی نجاست سے, ابھی کفر باقی ہے. اسی لیے تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام بعد میں رکھا, اپنا نام پہلے رکھا, کیونکہ نجس زبانوں نے کلمہ پڑھ کے پاک ہونا تھا. خدا نے فرمایا پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان کو اس قابل کرو کہ میرے حبیب کا نام تمہاری زبان پر آ سکے. اب سوچو علی کتنا پاک ہے. اللہ کے بعد, محمد اور رسول اللہ کے بعد علی ہے آخر میں. محمد اور رسول اللہ پڑھاؤ, کفر والی نجاست پاک, لیکن ابھی منافقت والی باقی ہے. منافقت ختم ہوگی علی ولی اللہ سے. جب تک بادشاہ کی ولایت پہ یقین نہیں, منافقت والی نجاست ختم نہیں ہو سکتی. اس نجاست کو ختم کرنے کے لیے قدیر کے حکم سے غدیر کے میدان میں سید الانبیاء نے مجمع لگایا. آل محمد کی قسم آگے جی, نماز کے حکم کے لیے حضور نے مجمع اکٹھا نہیں کیا. توجہ ہے یہ نہیں؟ جب حکم نماز آیا تو حضور نے اجتماع اکٹھا نہیں کیا. ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو پتہ چلتا گیا کہ نماز فرض ہو گئی. روزے کے لیے مجمع جمع نہیں کیا. اب جو ملا یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں صرف نماز کا ذکر کرو, مجمع تو جمع ہی کیا جاتا ہے علی کے فضائل کے لیے. یہ کئی بندوں کو بیماری ہے, وہ کہتے ہیں جی تھوڑی تبلیغ بھی کیا کریں. میں نے کہا جی تبلیغ سے آپ کی کیا مراد؟ اور جی کوئی نماز. میں نے کہا آپ ہندوؤں کے گھر تو پیدا نہیں ہوئے تھے, نماز سکھانا تو ماں اور باپ کا فرض تھا. اگر 80 سال کے بوڑھے نے بھی مجلس میں آ کے نماز سیکھنی ہے تو پھر جو مساجد میں علماء کرام تشریف فرمائے ان کا مقصد کیا ہے؟ ماں باپ سے نہیں سیکھا, مسجد سے سکھ. یہ مقام ہے فضائل علی, کیونکہ آمنہ کے لال نے ممبر لگایا ہی صرف علی کے فضائل کے لیے, کیونکہ ممبر کا تعلق ہے فضائل علی جبن ابی طالب سے. کائنات میں مجمع صرف 2 جگہ اکٹھے ہوئے, تاریخ اسلام میں نہیں, تاریخ آدمیت میں. یا آدم کی خلافت کے لیے مجمع جمع ہوا, اس میں فرشتے تھے, یا علی کی ولایت کے لیے مجمع جمع ہوا, اس میں حاجی تھے. اس مجمع میں سے بھی ایک لانتی بن کر نکل گیا. ایک کو اعتراض ہوا, اس مجمع میں سے ایک کو اعتراض ہوا
6 लाख साल की इबादत उसने जाया कर दी। बिगड़ा उसी वक्त जब खिलाफत का ऐलान हुआ। ये पहले नहीं बिगड़ा, 2,000 साल के सजदे करता रहा। जैसे ही खुदा ने खलीफा का ऐलान किया, इसे आग लग गई। ये तो छोटा है, मैं बुढ़ा हूं। क्योंकि आदम तो इसके सामने बने थे, ये पुराना था। ये समझता था कि जो उम्र में बड़ा हो वही खलीफा होता है। और अल्लाह फरमा रहा था कि खिलाफत का ताल्लुक इल्म से है, उम्र के साथ नहीं। खिलाफत अगर तू जानता है तो ये नाम अब पता चला कि इसकी सारी इबादतों का एक ही मकसद था, आरज़ूए खिलाफत। कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई से रोकती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। शैतान तो पक्का नमाजी था, इसे क्यों नहीं रोका? कुरान गलत नहीं, शैतान गलत है कि ये अल्लाह को माबूद समझ के इबादत नहीं करता था, ये खिलाफत के लालच में नेक बना हुआ। ये इसलिए नेक बनता था कि शायद खुदा इसे खलीफा बना दे। खिलाफत का लालच वो खतरनाक लालच है कि जिसमें लोग बड़ी बड़ी चीजें इन्वेस्ट कर देते हैं। बस सामईन गिरामी कद्र, इसकी साबिका कोई गलती भी किसी मौलवी को मालूम नहीं। इसका साबिका रिकॉर्ड भी बिल्कुल दुरुस्त है। मुनाफिकत इसके अंदर थी। अब बंदा अल्लाह से लड़ने लग जाए, तुझे तो पता था कि ये बेगैरत निकलेगा, फिर इसे तूने अर्श पे क्यों फिरने दिया? अपने पास क्यों बिठाया? हर पास बैठने वाला पाक नहीं होता। कभी कभी भैंस को चिच्चड़ भी चिमट जाते हैं। आप बंदा कहेंगे क्योंकि एक जगह पे हैं तो एक साथ हैं। आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? भैंस के पेट में दूध भी होता है, गोबर भी होता है। निजासत निजासत है, तहारत तहारत है। अब अगर कोई बंदा कहे जी गोबर दूध जैसा ना होता तो वही क्यों होता जहां वो है? या अल्लाह तूने शैतान को निकाला क्यों नहीं? जवाब आएगा कि निजासत को उस वक्त तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक वो जाहिर न हो। इस वक्त मेरे जिस्म के अंदर कितनी निजासतें मौजूद हों, लेकिन मैं मिंबर पर बैठा हूं। नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर भी आ जाता हूं। खून नजस है, मैं को जी पहले मैं खून निकाल लूं अपना, फिर मजलिस पढ़ूंगा। नहीं, जाहिर हो तो फिर दूर कर। जब निजासत जाहिर होती है, रहमान भी निकाल देता है, मुस्तफा भी कहता है दफा हो जाओ। अल्लाह ने उसकी इतनी इबादतों के बावजूद वो रहमान भी था, वो रहीम भी था, वो गफूर भी था, वो माफ करने वाला भी था। खुदाया तू तो बेहतरीन माफ करने वाला है, शैतान की पहली गलती समझ के इसे माफ क्यों नहीं करता? फरमाया कयामत तक के लिए कानून बना रहा हूं कि जब मैं सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो वलीयुल्लाह के मुनकर की इबादत कैसे कबूल? ये खाली सफीउल्लाह का मुनकर और वो बने वलीयुल्लाह का मुनकर। शैतान तुराब का मुनकर। पूरा कुरान उठा के देख ले, इसने आदम की सिर्फ एक चीज पर एतराज किया है और वो तुराब। बेचारे सही बच्चे बच्चे को पता है कि आदम 4 चीजों से बने थे, आग, पानी, मिट्टी, हवा। बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक एक आयत नहीं,
جس میں اس نے کہا یہ آگ سے بنا ہے، یہ پانی سے بنا ہے، یہ ہوا سے بنا ہے، نہیں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ چار میں سے صرف ایک کا دشمن ہے۔ اور صرف تراب کا منکر ہے۔ اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل، انکا رجیم، لعنت علیک الی یوم الدین، رہتی دنیا تک تجھ پر لعنت ہے۔ وہ تراب کے دشمن کو نہیں چھوڑتا تو ابو تراب کے دشمن کو کہتا، نکل جا یہاں۔ پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق۔ نکل جاؤ، ایک ادھر سے نکلو۔ اے پیر سی جڑا سارا ملتان والا علاقہ ہے نا سی، کہ بندے کو سزا ملن لگے تے ضرور کوئی نہ کوئی آدھے یہ غلطی انہیں نہیں کی تھی، اے کسی اور غلطی دی سزا۔ اتھے بھی آندے نے نا جناب۔ ہن حارث ہے 0 میٹر حاجی، اور حاجی کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو حج کر کے آئے، یہ متفقہ 73 فرقوں کا فیصلہ ہے کہ حاجی کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ دیدہ دلیر ہو جاتا ہے۔ انا مانگ رہے ہیں نا جی، تو کسی اندھے کے ہاتھ سے وہ جو پہلے اس کے پاس 5-10 روپے تھے وہ چھین کے بھاگ گئے۔ اندھے نے کہا حاجی صاحب، وہ بندہ حاجی روک گیا، انہیں کہا تو آنا میں انا میں نے کی میں پچھانے آئی، انہیں کہ کرتوتا تو جناب۔ یہ جو دیدہ دلیری ہے، یہ صرف حج کرنے کے بعد انسان کو مٹ جانا چاہیے، یہ اور شیر بن جاتا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ سامعین گرامی؟ یہ تازہ حاجی تھا۔ تازہ حاجی کا مطلب پچھلے گناہ معاف، ورنہ اس پتھر کا مطلب بندے نکالتے جی یہ کوئی اور غلطی تھی، اور غلطی نہیں، حاجی ہے۔ پیغمبر پر اعتراض کیا، تو نے نمازیں پڑھائی، ہم نے پڑھی، روزے رکھائے ہم نے رکھے، حج کرائی ہم نے کی، یہ بال منڈوا دیے ہم نے منڈوائے، مال میں سے زکاتیں مانگی ہم نے دی، پیسے فقیروں کو دلوائے ہم نے دیے، خیراتیں کی، نام بدلے، رشتہ داریاں چھوڑی، سب کچھ کیا۔ اب یہ علی کی سرداری کیا ہے؟ اب ہم علی کو اپنا سردار مانے تیرے بعد، اب من کا من اللہ تعالی، تیری طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرما وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میں اس کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ اب ان لفظوں پہ توجہ چاہتا ہوں۔ یہ فوراً نکلا باہر مجمع سے، اور آسمان کی طرف اس نے مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی، یوں اٹھا کے، اور چیخ چیخ کے کہے خدایا اگر محمد سچا ہے کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ اب سنیے کہ اس ڈرامے کی وجہ کیا تھی جی؟ اس ڈرامے کی وجہ کی مکے کے شہر میں ایک دن ابو جہل نے ایسے کیا تھا، اس واقعے سے 10 سال پہلے اس نے ایسے مٹی ڈال ڈال کے کہا تھا خدایا تو نے طائف یا مکے کے کسی امیر پر جبرائیل کیوں نہیں بھیجا؟ اسی کو نبی بنانا تھا، اگر اسے تو نے نبی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ ابو جہل یہ فکرے کہہ کے ڈرنے لگا کہ آیا کہ آیا۔ یہ کمینے ضرور تھے لیکن سیدوں کو پہچانتے تھے۔
بندہ ہے وہ بہت بڑا بندہ ہے، اتنا بڑا بندہ ہے کہ اس کا میں نام بھی نہیں لے سکتا۔ جب وہ رضی اللہ نہیں تھا، کافر تھا، اس نے گیند اٹھا کے حضور کو مار دی۔ صحابی آگے بڑھ کے اسے پکڑنے لگے، حضور نے فرمایا چھوڑو، اسے کیا جواب دینا، یہ تو ہے ہی حرامی۔ غور فرما رہے ہیں نہیں؟ یہ شیعہ کی کتاب سے نہیں، عالم اسلام کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ اسے کیا جواب دینا، یہ تو ہے ہی حرامی۔ اس نے اپنی گیند نہ اٹھائی، واپس گھر گیا، اپنی والدہ گرامی سے پوچھا، ارشاد فرماؤ میرا شان نزول کیا ہے؟ جیسے بچے سیریس بیٹھے ہونے گے میرے ابے کا نام کی ہے، اس نے وہی بتایا جو مشہور تھا۔ آگے سے کہتے ہیں اے نہیں، اصلی علی کی عزت کی قسم کتابوں میں لکھا ہے لڑائی طول پکڑ گئی، ماں غصے میں آگے کہتی ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، تھا کافر لیکن دیکھ کے کہتے ہاں تو جھوٹی ہے، کیونکہ جس محمد نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جھوٹ بول رہی تھا مشرک لیکن حضور کو سچا مانتا تھا۔ ابو جہل عذاب مانگنے کو مانگ بیٹھا، لیکن پھر گھبرایا کہ آسمان سے پتھر نہ آ جائے، اور واقعاً پتھر نہ آیا، پتھر کی بجائے آیت آ گئی، میں ان پر کیسے عذاب نازل کروں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب ان میں تو رہتا ہے، جن میں تو ہو، میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ قانون قرآن کا بن گیا، آیت قرآن کی آ گئی کہ جب تک محمد ہوگا عذاب نہیں آئے گا۔ حارث کی بے غیرتی کی وجہ یہ تھی کہ محمد تو سامنے کھڑا ہے، عذاب آ نہیں سکتا، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن کہتے سالا شائل بعذاب واقع للکافرین، اللہ نے آسمان سے پتھر پھینکا، اسے ہلاک کر کے قانون بتایا، میں رسالت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو نہیں چھوڑ۔ میں رسالت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، سین بستہ رکھے دو، ولایت کے منکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ولایت کے منکر کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ادھر عذاب آیا، مباہلہ میں نہیں آیا، حالانکہ وہاں بھی جنت طے تھا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالی ندعو، یہ کئی ہمارے اپنے مولوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یا علی نہیں کہنا چاہیے، پرلے بڑے عرصے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آیت اللہ سے کہہ کے واپس لے جائے۔ اس میں تو اللہ حبیب سے کہہ رہے ندعو، ندا دے، اور حرف ندا ہے یا، تو نبی کہہ رہے تھے یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ۔ ان چار کو پکارنا تو قرآن سے ثابت ہے۔ بلا انہیں، نہ دو، بلا۔ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں قرآن سناؤ؟ 7 دن نبی قرآن سناتا رہا، 24 ذوالحج کو اللہ کہتے ہیں ان کو لے جاؤ۔ تو جو قرآن علی کے بغیر محمد کو کافی نہیں، وہ امت کو کیسے کافی ہو سکتا؟ علی کے بغیر شادی قرآن تو خود مصطفیٰ کو کافی نہیں۔ قافلہ چلا، سید چلے، سردار چلے، ہر قافلے میں ایک راہبر ہوتا ہے، باقی مسافر۔ اس قافلے کا کائنات میں جواب ہی کوئی نہیں، اس میں سارے راہبر ہی راہبر، ایک سید الانبیاء، ایک سید الاولیاء، ایک سیدۃ النساء العالمین، 2 سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ ایک نبیوں کا سردار،
ایک ولیوں کے سردار، ایک عورتوں کی سردار، دو جنت کے جوانوں کے سردار. پتہ چلا کمی مدینے میں رہ گئے، سردار مباہلہ میں چل گئے. یہ تھا. میں بسم اللہ مرشدی میں خبر سنانا چاہنا. بسم اللہ. علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں. واہ، بالکل ٹھیک. جناب علی علیہ السلام کو خالق بسم اللہ. عین کہتے ہیں. امام حسن مصطفیٰ کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں. بچا کے دین خدا، بچا کے دین خدا، جو خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین حسین حیدری راہ پر ہی راہ پر. یہ تھا قبلہ آفیشل ڈیلیگیشن، سرکاری وفد. اس میں پرائیویٹ بندہ نہیں جا سکتا. سرکاری کام کے لیے وہی چلے جنہیں جانا چاہیے تھا. ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. نائی سدا نہ دے تو نائی کا قصور نہیں ہوتا. اب تو شادی کی دعوتیں بھی ایس ایم ایس میں ہوتی ہیں. پہلے نائی جاتا تھا جی کینو کینو سدنے، وہ کہتے اونو تے اونو چھاڑ کے تے باقی سارے ہیں. اب وہ اگر کسی گھر کو نہ بلائے، گھر والے اس کے گل پڑ جائیں. بھائی تو سانو کیوں نہیں سدیا؟ مالکہ تو پوچھ. اللہ نے 3 کو بلایا، وہ مالک تھا. ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. 2 لفظ اور کہہ دیتا قرآن موٹا تو نہ ہو جاتا. ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا و اصحابکم. پھر شیعہ نہ مانتے، پھر تو ہمارے گال پڑتے. جنہیں پیغمبر لے کر گیا وہ ابنا ہے، نساء ہے، انفسنا. ساروں کو لے کر رسالت میں آپ چلے، اس رنگ اور اس شان سے چلے. حسن کا ہاتھ پکڑا. جن کی اولادیں ہیں خدا سلامت رکھے، جن کی نہیں حسین کی ماں عطا کرے. چھوٹے بچے قبلہ بڑے کا ہاتھ پکڑتے. بھائی جب چھوٹا بچہ چلتا ہے کسی بڑے کے ساتھ تو چھوٹا بڑے کی انگلی پکڑتا ہے، چھوٹا بڑے کا ہاتھ پکڑتا ہے، چھوٹا بڑے کا دامن پکڑتا ہے. پیغمبر نے حسن کا ہاتھ پکڑا. آپ تھک نہ گئے ہوتے تو ایک لفظ اور بھی کہتا ہوں، کیونکہ تھک گئے وہ لفظ چھوڑ کے اگلا لفظ پڑھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے حسن کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ امام حسن سے کہیے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے. عجب نہیں کہ جواب آئے اگر میں حسن کو کہوں کہ تو ہاتھ پکڑ تو مورخ کہہ دے گا جی چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے نکلے تو بھاگ کے پیچھے سے آ جاتے ہیں. پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کے بتایا حسن پیچھے نہیں آیا، میں لے کر جا رہا. حسین کو گود میں اٹھایا. یہ مرکز ہے قلعہ. اللہ سادات عظام کو سلامت رکھے. دنیا نے عزاداری سیکھی ہے یہاں سے. آپ نے کبھی کوئی ذاکر دیکھا جو بچہ اٹھا کے آئے مجلس پڑھنے؟ جڑے چپ ہو. کیوں جی؟ بچہ کیوں سیکٹری صاحب بچہ کو اٹھا کے آئے میں مجلس پڑھنی کیوں نہیں آتے؟ ہمیں شرم آتی. بچے ہمیں بھی پیارے ہیں، ممبر پہ آتے ہوئے شرم آتی ہے. جس محمد کی نالین کے صدقے میں شرم تخلیق ہوئی، وہ دعوت پہ جاتے ہوئے نہیں، مقابلے پہ جاتے ہوئے، مباہلہ پہ جاتے ہوئے حسین کو یوں اٹھائے ہوئے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، عیسائی کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا نبی بچے کھلاتا ہے، اس بچے کی ماں ساتھ ہے. حسین دے دے جناب سیدہ اٹھا لیں گی، نہیں تو اس بچے کا باپ 2 انگلیوں پہ خیبر اکھاڑنے والا ہے. جب آپ
یہ حسین نے اٹھایا تو مورخ لکھ دے گا کہ جب بچے گھر میں چھوٹے ہوں تو اکیلے نہیں چھوڑے جا سکتے، مجبوری میں ماں ساتھ لے جاتی ہے۔ پیغمبر نے اٹھا کے بتایا حسین کو ماں کی مامتا نہیں، رسالت کی ضرورت ضرورت تھا وہ بچپن میں رسالت۔ عیسائیوں نے دیکھ کے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے جو سچے، جو بندے چپ ہے ان سے پوچھتا ہوں، سچ چہرہ بولتا ہے کہ زبان؟ سچ تو زبان بولتی ہے نا، زبان بولے گی نا، جھوٹ بھی یہی بولتی ہے، سچ بھی۔ عیسائی کہتے ہیں وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو سچے ہیں۔ میں ان عیسائیوں کو داد دیتا ہوں، انہوں نے صامت کو دیکھ کے ناطق کو پہچان لی۔ قابل ہوتا ہی وہی ہے جو دیکھے صامت کو پہچانے ناطق۔ عیسائیوں نے مانا کہ زہرا سچی تھی، قرآن نے کہا زہرا سچی تھی۔ اس مجلس اعظم میں جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں بتاؤ مباہلہ میں سچی تھی کہ نہیں؟ اور اگر ہر شیعہ سنی کہے کہ سچی تھی، پھر قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں جب مباہلہ میں گئی تھی تب بھی سچی تھی، جب دربار میں حق مانگنے گئی تھی تب بھی جس وقت وہاں گئی تب بھی سچی تھی، جب حق مانگنے گئی تب بھی سچی تھی۔ سوال زہرا کجا، تلخی جواب کجا؟ کہاں رسول کی بیٹی، کہاں نوکروں کی جھنکیں؟ واپس گھر آ گئی، دروازہ جل گیا، دروازہ پہلو پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، پسلیاں ٹوٹی، پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ جس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی اسی ہاتھ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا اٹھا کے غازی کا کرتا سیتی۔ اس خاندان میں مقابلے کا کرنا جہالت ہے۔ ان سرداروں میں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یہ فکرے کہنے جہالت ہے، لیکن حسین کے لیے بھی فخر ہے جو فکرہ کہہ رہا ہوں۔ جس کے کپڑے جنت کا کمی سی ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ بادشاہ جی رضوان جنت، جنت کا کمی ہے، جس کے کپڑے جنت کا کمی سی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سی ہے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ شریف گھروں میں بچیوں کو بچپن سے ہی سلائی سکھائی جاتی، جب بچیوں کو سلائی سکھانے لگے تو سب سے پہلے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سلوائی کر، یا اصغر کا کرتا یا غازی کا علم۔ تیری بچی کی نصیب کا ضامن خود عباس بن جائے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ زہرا کی تمنا تھا یا علی اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اسے کہنا محمد کی زخمی بیٹی سلام کہتی تھی۔ دنیا میں آیا زینب پالتی رہی، 2 سال کا ہوا، علی دروازے پہ کھڑے دیکھ رہے، عباس اور زینب ساتھ ساتھ چل رہے، علی دروازے پہ فرماتے زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہہ دیا نہیں بابا، غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہے۔ نیاز حسین ایک دفعہ پھر سن، دنیا میں آیا نہیں تھا، زہرا دعائیں مانگتی رہی، میرے سلام دینا۔ دنیا میں آیا زینب نے پالا، مشہور ہو گیا ہے کہ جناب علی اکبر کو بھی زینب نے پالا۔ فکرہ غلط نہیں، بالکل درست ہے، لیکن ادھورا ہے۔ صرف علی اکبر کو بھی زینب نے نہیں پالا، عباس کو بھی زینب نے پالا، قاسم کو بھی زینب نے پالا۔
جس نے پوری کربلا پال کے حسین کو جوان کر کے دی. یہ ایک بی بی نہ ہوتی حسین کا قتل چھپ جاتا. یہ بعض ذاکرین فکرہ پڑھتے ہیں کہ اللہ علی کو بیٹیاں نہ دیتا. قرآن کی قسم اگر اللہ علی کو بیٹیاں نہ دیتا تو علی کے بیٹوں کے قتل چھپ جاتا. علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ سے کسی بندے نے پوچھا زید صاحب نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے. بشار جدی آرے سے چیرا گیا, قیمہ بنایا گیا. کسی نبی کا تو ماتم نہیں ہوتا, کسی نبی کی تو مجلس نہیں ہوتی, کسی نبی کے لیے تو جلوس نہیں نکلتا. زید صاحب نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں. محنت ملکہ عالیہ. حسین کو فتح دلا کے پھر قبر بھی اس نے شام میں بنا لی. حسین جب بھی تیرے دین میں مشکل آئے گی میں شام میں موجود. سیدوں کی آس کا نام ہے عباس, سیدوں کے برقعے کا نام ہے عباس, جس کے آسرے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا. اس ہستی کا نام ہے عباس جس کے ہاتھ رکھوائے ام البنین نے. موسم ہے نا علی کی بیٹیاں جنگلوں میں, ام البنین قبر نبی پر لے کر آئی. عباس یہ کس کی قبر ہے؟ گردن جھکا کے کہا اللہ کے نبی رحمت کی. فرمایا دائیں ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھ. غازی نے ہاتھ رکھا میں کون ہوں؟ آواز ہے میری ماں. فرمایا اور؟ آواز ہے علی کا حرم. پلٹ کے کہہ دیا ماں سمجھ کے نہیں علی کا حرم سمجھ کے. دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھ. ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ, دوسرا علی کے حرم کے سر پہ. ام البنین کہہ دیا وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر محفوظ رہے. وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہے. میں 1400 سال کی تاریخ اپنی جگہ, میرے آپ کے گھروں کے کیا حالات. کون سا گھر ہے جس میں امتحان نہ ہے؟ کون سا گھر ہے جس میں مشکل نہ ہے؟ باپ مشکل میں آئے ہماری بیٹی عالم پہ آ جاتی. بولو آتی ہے کہ نہیں؟ اس وقت سوچا کر 1400 سال بعد جو تیری میری بیٹی کے لیے اتنا بڑا آسرا ہے, اللہ جانے کربلا میں حسین کی بیٹی کو کتنی آس ہوگی. 7ویں کا دن چڑھا, آگے آگے غازی, پیچھے پیچھے خالی جام لے کے سکینہ. ساری رات اس نے عباس کے سہارے پہ گزاری. یہ عام فکرہ نہیں, پوری تاریخ ہے. جب تک غازی زندہ رہا بچوں نے پانی مانگا. اس نے زین چھوڑی, بچوں کی آس ٹوٹ گئی. پچھلے سارے لفظ ذہن میں رکھ کے پھر سنو. یہ شب عاشور ہے, یہ اصحاب حسین ہے. غازی کا آخری امتحان لے رہا ہے حسین. سارے جانتے ہو حسین نے چراغ بجھایا, اور سارے جانتے ہو کہ پوری زندگی, میں ذمہ داری سے لفظ کروں, پوری زندگی حسین نے ہر حکم غازی کو دیا. عباس قافلہ تیار کر, عباس محمل تیار کر, عباس مکے کی طرف چل, عباس خیمے لگاؤ, عباس خیمے اکھاڑ. ایک ہے شب عاشور جس میں غریب کی آواز ہے علی اکبر چراغ بجھا. میں نے لفظ پڑھا ہے, ہر بندے نے سنا ہے, ہر بندے نے سمجھا نہیں. بجلی کی رفتار میں غازی حسین کے قدموں میں گرا, پاؤں چوم کے کہتے ہیں آج نوکر پر بھی اعتبار نہیں رہا. آواز ہے غازی تو جلال ہے میں صابر ہوں, جلالت دکھانی ہے تو بھی نجف چلا جا, کربلا مظلوموں کی دھرتی ہے. جلالیوں والے کا مزار نجف میں ہے, میں کربلا کا غریب اور مظلوم حسین.
میرے ساتھ رہنا ہے، جیسا حکم کروں ویسا کرنا آباد ہے، جو مولا تیرا حکم۔ شب عاشور چپ میں گزر گئی، 10ویں کا دن آیا، اکبر کی لاش پر بھی چپ رہا، لیکن جب غازی لڑنے جا رہا تھا اس وقت تلوار سے کہتے فکر نہ کر، میں زہرا کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا، میں علی کے قاتلوں سے بدل لوں گا، میں آج بدلہ لوں گا۔ حسن کے جنازے پہ تیر کیسے مارے جاتے ہیں، لیکن جس وقت غازی گھر سے نکلنے لگا خیمے سے، شبیر کی آواز ہے عباس تلوار رکھ دے۔ جو غازی کے مرید ہو جنہیں پچھلے فکرے یاد ہیں، غازی تلوار رکھ دے۔ غریب نے کانپتے ہاتھوں سے تلوار رکھی، آواز ہے بس علم اٹھا اور مشک اٹھا، بس علم اٹھا اور مشک اٹھا۔ عزاداران امام، بزدل کے لیے لڑنا مشکل، بہادر کے لیے رکنا مشکل۔ خون علی کا ہو، غیرت ہاشمی ہو، نام عباس ہو، دعا زہرا کی ہو، پھر یہ لڑنے کیوں نہیں گیا 10ویں کو؟ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ نیزہ کیوں نہیں اٹھایا؟ پرچھی کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک ہاتھ میں علم، دوسرے میں مشک سکینہ، ایک میں علم، دوسرے میں مشک سکینہ۔ سنو غازی کیوں نہیں لڑا؟ عباس کو حسین نے ایک لفظ کہا تھا، غازی بے شک جا ان لشکر والوں کو مار، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان پہ زخم تو لگائے گا، بدلے میری زینب اور سکینہ دے گی۔ کبھی کوفہ کے چوک پہ، کبھی شام کے چوک پہ غازی نے تلوار رکھ دی، آواز آئی زینب میرے بدلے کیوں دے؟ سکینہ، ماتم عباس، ماتم بابا۔ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.